عراق سے ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر کون ہے؟ دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے صحابی ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کیا کیا؟ کہا کہ اے عبداللہ بن عمر، آپ یہ بتائیے کہ مچھر کے خون کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ، کہ اگر یہ محرم کے لباس کو لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ یعنی کہ مچھر کا خون اگر لباس میں لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا، اس کا کیا معنی ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، کہاں سے تمہاری آمد ہوئی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں عراق سے آیا ہوں، میں عراق سے آیا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس شخص کو طنز کرتے ہوئے یہ کہا کہ اے شخص، اے لوگوں دیکھو، یہ وہ شخص ہے کہ جو مچھر کے خون کے بارے میں مجھ سے پوچھتا ہے۔ مچھر کون سی چیز ہے بھائی جس کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی، ایک تھپڑ مارو تو مر جاتا ہے۔ عراق سے آیا ہوا شخص تھا، چونکہ وہیں پر امام حسین کو قتل کیا گیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو، یہ شخص مچھر کے خون کے تعلق سے مجھ سے پوچھتا ہے، مچھر کے خون کے تعلق سے مجھ سے دریافت کرتا ہے، حالانکہ ان لوگوں نے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین کا قتل کیا ہے، امام حسین کو شہید کیا ہے۔ طنز کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں کے کوفہ میں امام حسین امانت کے طور پر گئے تھے، لیکن تم لوگوں نے نواسہ رسول کا خیال نہیں رکھا، بے وفائی کر کے حضرت امام حسین کو قتل کروا دیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا۔ دل کے کانوں سے اس حدیث پاک کو سنیے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ کیا سنا؟ یقول، حضور نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ یہ جو امام حسن اور امام حسین ہیں، یہ دنیا میں ہمارے دو پھول ہیں، دو پھول، یہ دنیا میں ہمارے دو پھول ہیں۔ اب دیکھیے کتنا شاندار مقام و مرتبہ ہے امام حسن و حسین کا، کتنا زبردست مقام و مرتبہ ہے امام حسن و حسین کا، کہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت ہی محبوب تھے، بہت ہی زیادہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریبی تھے۔ اب دیکھیے ایک اور دلچسپ واقعہ آپ کو سناتا ہوں، دلچسپ بات آپ کو سناتا ہوں۔ اب یہ حدیث پاک، یہ بھی مستدرک للحاکم کی حدیث پاک ہے۔ حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے، ظہر یا عصر کی نماز پڑھانے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لاڈلوں میں سے حضرت امام حسن کو یا حضرت امام حسین کو لے کر کے مسجد میں تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی، امام حسن و حسین کا مرتبہ دیکھیے گا، حضور پاک اپنے ان بیٹوں سے کتنا پیار فرمایا کرتے تھے، کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے ہم یزید پر آج تک لعنت بھیجتے ہیں اور یزیدی کو کہتے ہیں کہ وہ فاسق و فاجر تھا، وہ ناہنجار، وہ کمبخت تھا، اس لیے کہ اس نے ان کو قتل کروایا کہ جن کو حضور چوما کرتے تھے، جن کو حضور پیار فرمایا کرتے تھے، جن کو دیکھ اس شخصیت کو، اس ذات کو اس یزید پلید نے اور ابن زیاد نے قتل کروایا تھا۔ اس لیے آج بھی ہم امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں اور یزیدی کو جلاتے ہیں، ان کو زبردست طریقے سے لعن و طعن کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں بھی اس پر لعنت بھیجے اور اس پر عذاب ڈالے، اس لیے کہ اس نے بڑا گھٹیا کام کیا اور بڑا خطرناک کام کیا۔ اب دیکھیں امام حسین کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی عصر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور اپنے لاڈلوں میں سے حضرت امام حسن کو یا حضرت امام حسین کو لے کر کے مسجد میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد چونکہ امام الانبیاء تھے، تمام لوگوں کی نماز پڑھایا کرتے تھے، یہ مصلی ہے نا، یہاں پر حضور کھڑا ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے، اور سائیڈ میں اپنے نواسہ حضرت امام حسن کو یا حضرت امام حسین کو رکھ دیا اور کہا کہ آپ یہیں رہیں اور میں نماز پڑھاتا ہوں۔ ارے بھائیو، امام حسین کی قسمت پر ناز کرو، یہ وہ ذات ہے کہ جو بغل میں رہا کرتے تھے اور ان کے بغل میں کھڑا ہو کر کے سید الانبیاء لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے، لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروانے کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھانا شروع کیے۔ صحابی عرض کرتے ہیں کہ جب حضور سجدے میں گئے تو سجدے میں جانے کے بعد حضرت امام حسن یا حسین جو بھی وہاں پر نواسہ تھے، ان میں سے جا کر کے حضرت امام حسن یا حسین نواسہ رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت انور پر بیٹھ گئے۔ جیسے آج ہم لوگ اپنے نواسے کو سواری کرواتے ہیں نا کہ پیٹھ پہ بیٹھ جاؤ، ہم تم کو سواری
तैयारी करवाते हैं। हुजूर सजदे में है, नवासा आकर के पीठ पर बैठ गए। अब सहाबी अर्ज करते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा से सर ही नहीं उठा रहे हैं। हम लोगों ने गुमान किया कि शायद हुजूर पर वही नाजिल हो रही है या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत अलग हो गई है कि लंबा सजदा फरमा रहे हैं। उतने में एक सहाबी थे, फरते मसरत से और इश्क में उठ करके देखना शुरू कर दिए कि आखिर हो क्या गया है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा से सर नहीं उठा रहे हैं। तो उस सहाबी ने अपने चेहरे को सजदे से उठा करके देखा तो प्यारा प्यारा मंजर नजर आया कि हुजूर के पुश्त पर हजरत इमाम हुसैन तशरीफ फरमा है और हुजूर सजदे में तशरीफ फरमा है, हुजूर सजदा फरमा रहे हैं। सहाबी फिर से सजदे में चले गए। जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जी चाहा, हजरत इमाम हुसैन नीचे तशरीफ लाए तो हुजूर सजदा से अपने सर उठाए और सर उठाने के बाद नमाज मुकम्मल की। नमाज मुकम्मल करने के बाद लोगों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नमाज तो आप ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, मुख्तसर पढ़ाते हैं, मुअतदिल पढ़ाते हैं, सजदा करते हैं, उठ जाते हैं, लेकिन आज क्या हो गया था? लंबा सजदा हो गया? क्या वही नाजिल हो रही थी या कैफियत बदल गई थी? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबहाए मुबारक से ज़बान अक़दस से लबे जुम्बिश में आई और हुजूर ने प्यारा प्यारा जुमला, मुबारक सा जुमला इरशाद फरमाया और कहा कि ऐ सहाबियों, तुम लोग इन बातों को गौर से सुन लो। न कोई वही नाजिल हो रही थी, न कैफियत बदली थी, बल्कि फातिमा का बेटा मेरी पुश्त पर आकर बैठ गया था और मेरे दिल को यह गवारा ना हुआ कि मेरा नवासा मेरे पुश्त पर बैठा है और मैं उठ जाऊं और फातिमा का दुलारा नीचे गिर जाए, उनको चोट लग जाए। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम हुसैन का इतना ख्याल था कि सजदा को लंबा कर दिया, लेकिन इमाम हुसैन को तकलीफ नहीं दिया और इमाम हुसैन को ईजा नहीं पहुंचने दिया। देखिए कितना बड़ा मकाम है इमाम हुसैन का और शहजादा रसूल का। लेकिन यजीदियों ने, नालायकों ने, बदबख्तों ने बगैर कुछ सोचे समझे हजरत इमाम हुसैन ने कहा भी कि मैं नवासे रसूल हूँ, मेरा मर्तबा तुम नहीं जानते हो, जो सहाबी मौजूद हैं उनसे पूछ लो, तुम्हारे दरमियान जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछ लो, वो तुमको बता देंगे कि मेरा मकाम, मेरा मर्तबा क्या है। लेकिन उन लोगों के ऊपर पैसों का धुल सवार था, दौलत का जो एक लालच मन होता है वो मन उन लोगों के दिलों में आ गया था और उन लोगों ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख्याल नहीं किया और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया। यहीं तक नहीं, हाज़रीन गिरामी, बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारी ऐसी दिलचस्प बातें हैं कि जिसको बयान करने की ज़रूरत है और जिनको बयान करने का मन चाहता है, लेकिन यह है कि वक्त नहीं है। इंशाअल्लाह कल जो बातें रह गई, इंशाअल्लाह कल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत मुबारका पर गुफ्तगू होगी और कल आगे का बयान होगा। बस यहाँ पर एक आखिरी पैगाम आप समाअत कर ले, चूँकि किसी भी बयान के बाद उसका खुलासा और उससे हासिल होने वाले सबक आपके सामने बयान कर देने चाहिए। तो इन वाक़यात से क्या हासिल हुए? पहली चीज़ जो हासिल हुई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन की विलादत के वक्त हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले गए। आप लोग भी जाते हैं तो हुजूर से ज़्यादा अफजल कायनात में तो कोई थे नहीं, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआबे दहन को निकाल कर अपने उस शहजादे के मुंह में डाला। तब से ये रवायत चलती हुई आ रही है कि आपके गांव में कोई पीर साहब, कोई अच्छे इमाम साहब या कोई आपके घर में बुजुर्ग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, जो रोज़ा रखते हैं, जो हज किए हुए हैं या जो अच्छे हैं, नेक आमाल करते हैं, तो आपके घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला लुक़मा उनके मुंह में अगर कोई डाला जाए तो उस बुजुर्ग, उस शख्सियत के मुंह से निकाले हुए या तो खजूर का टुकड़ा या तो कोई मीठे सामान या तो शहद या तो लुआब जो उनके मुंह में है वही उस बच्चे के मुंह में डाल दे। उसका फ़ायदा ये होगा कि उसके अंदर जो नेकी की खसलतें हैं वो तमाम की तमाम खसलतें आपके पैदा होने वाले बच्चे के अंदर भी चली जाएगी और आपका बच्चा भी नेक हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या साबित हुई? दूसरी चीज़ ये साबित हुई कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने छोटे से नवासे को लेकर के मस्जिद में तशरीफ लाया करते थे। क्यों तशरीफ लाया करते थे? ऐसा नहीं था कि इमाम हुसैन बड़े होते तो नमाज नहीं पढ़ते, अरे वो तो सैयदुल अंबिया के नवासे थे, बिलाशुबा उनके घर में वही नाजिल होती थी, वो तो नमाज पढ़ते ही। लेकिन हम लोगों को पैगाम देने के लिए हुजूर अपने नवासे को लेकर के आते थे। उससे दो चीजें साबित होती थी। पहली चीज ये कि अपने बच्चों से खूब प्यार कीजिए और प्यार इस हद तक कीजिए कि उनको मार्केट घुमाने कम ले जाइए, मस्जिद में ज्यादा लेकर के आइए। अगर आप तने तनहा नमाज पढ़ रहे हैं और बच्चा अगर नापाकी करने वाला नहीं है,
7 سال کے اوپر کا ہے تو آپ ان کو بغل میں بیٹھا دیجئے، وہ تھوڑا سا کھیلے گا، کھیلنے دیجئے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، بغل میں بیٹھائیے، آپ شانتی کے ساتھ نماز پڑھتے رہیے، وہ کھیلتے کھیلتے کبھی اس کے دماغ میں بات پیدا ہوگی، وہ دیکھتے دیکھتے وہ بھی نمازی ہو جائے گا۔ اس کے بعد آخری بات یہ پتہ چلتی ہے ہم کو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار فرمایا کرتے تھے، بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو آج ہم لوگ یہاں کیوں بیٹھے؟ امام حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں نا، امام حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں، تو ہم لوگوں کو ایسے کاموں سے بالکل ہی دور رہنا چاہیے کہ جن کاموں سے امام حسین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے منع کیا کہ ڈھول باجا نہ بجانا، لیکن مدرسہ آج میں گیا تھا تو میرے کانوں میں آواز آئی کہ ڈھول بج رہے ہیں۔ اب بتائیے، میں نے بتا دیا کہ یزید کا کام یہ ہے، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، حسینی بننے کے لیے تیار نہیں ہے، یزیدی بننے کے لیے ضرور تیار ہے۔ بہر صورت جو نافرمان ہیں، نہیں مان رہے، وہ لوگ اپنا نقصان بھگتیں گے۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر کوئی ڈھول بجا رہا ہے، اگر منع کر سکتے ہیں تو منع کیجیے، ورنہ مت جائیے ان لوگوں کے بیچ میں، ٹھیک ہے نا۔ اکھاڑا کھیلنے کے تعلق سے جو گروپ میں نے بنایا ہے، اس میں پورے شرعی معلومات میں نے دے دی ہے کہ اکھاڑا آپ کو کھیلنا ہے تو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، ان کو جا کر کے جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کو پڑھ لیجئے۔ اگر اکھاڑا کھیلنے والے اس طریقے سے اکھاڑا کھیلتے ہیں تو بلا شبہ آپ دیکھنے جائیے چند منٹوں کے لیے، اگر کھیل سکتے ہیں تو کھیلیے، اگر ان چیزوں کو اپنا نہیں رہے، غیر شرعی طور سے کام کر رہے ہیں، تو آپ لوگ ان چیزوں سے بچیے گا، ورنہ امام حسین ناراض ہوں گے، امام حسین کے نانا ناراض ہوں گے، اور ہم لوگ امام حسین کا جو فیضان پانا چاہ رہے ہیں اس میں سے کوئی حصہ ہمیں نہیں ملے گا۔ تو آج کا سبق یہ ہے، آج کی گفتگو ہی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے، اور تمام شہیدان کرب و بلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا جو